Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 643. Aapko muradan man de bahane, aapko muradan man de bahane, shah nahi aavan kara شاہجیدہ گولا میں بھی لالا میں شاہجیدہ گولا میرا نام سبھاگا وے میرے بھائی وے میرا نام سبھاگا مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مولانا. اللہ آپ نے شاید یہ پنجابی زبان کا گنان کلی دفعہ سنا ہوگا. پھر کہتے ہیں اپنے دل کی مرادیں رکھ کے اپنے من کے خیالوں پہ چل کے مولا نہیں ملتا. اور اس چیز کو یاد کرنا چاہیے آپ مراداں من دے بہانے شاہ نہیں آونکارا من کے بہانے بنائے اور اپنے من پہ چلے اپنے خیالوں پہ چلے اس کو خدا ہاتھ نہیں آتا. پھر کہتے ہیں میں لالا ہوں اور شاہ کا گولا ہوں. لالا کہتے ہیں سیٹ کو پیسے والا ہوئے دنیا میں بڑا ہوئے سیٹ ہوئے لیکن شاہجیدہ گولا مولا کا غلام ہوں اور میرا نام سبھاگا ہے یعنی میں نصیب والا ہوں خوش نصیب ہوں. پیروں نے ایسے بہت سے کلام کہے جس کے اندر انسان کو یہ بات کے لیے زور دے کے کہا کہ تم اپنے وچاروں پہ مت چلو مولا کے فرمان پہ عمل کرو. جو آدمی دین مذہب چھوڑ کے اپنے خیالوں پہ چلے پھر اس کو مرشد بنانے کی ضرورت نہیں. مرشد وہ آدمی چاہتا ہے یا ڈھونڈتا ہے کہ جس کو کچھ رستہ ڈھونڈنا ہوئے رستہ پانا ہوئے. کسی آدمی کو علم سیکھنا ہے تو استاد کے پاس جاوے. علم نہیں سیکھنا تو استاد کی ضرورت نہیں رہتی اور جیسا علم اسے چاہیے اس طرح کا اسے استاد چاہیے. انگلش سیکھنی ہوئے تو جرمن سکھانے والے کے پاس نہیں جائیں گے اور ہم کو جرمن بھاشا سیکھنی ہوئے تو رشین سکھانے والے کے پاس نہیں جائیں گے. جیسے ہمارا علم ایسا ہمارا مرشد ہونا چاہیے. دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا راہ چوکا پاپی ساتھ اکھڑیا آپ مرادا جیوا دو مذہب کا رستہ تیاگ کے اپنی مرضی کے اوپر اگر وہ آدمی چلتا ہے تو اپنے ساتھیوں کے راہ میں سے اکھڑ گیا. سچا رستہ اس نے چھوڑ دیا. وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے. پھر مرشد اس کے ہاتھ میں نہیں آتا. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ
صلوات اللہ علیہ فرمایا شاہ پیر نے تمہارے ہاتھ میں ایک بتی دی ہے، ایک لکڑی دی ہے، آنکھیں تمہاری سلامت ہیں، پھر بھی تم کبھی آنکھوں سے دیکھ کے ہاتھ میں لکڑی ہونے پر، بتی ہونے پر کبھی تم کھڈے میں گر جاؤ اور پھر بولو کہ شاہ پیر مجھے بچاؤ، تو شاہ پیر تجھے نہیں بچائیں گے۔ تمہارے پاس آنکھیں ہیں، تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، تمہارے ہاتھ میں بتی ہے، تم دیکھتے ہو، پھر بھی تم جان بوجھ کے سمجھ کے سوچ کے اگر تم کھڈے میں پڑو گے، پھر تم کہو کہ یا مولا مجھے بچا، تو مولا نہیں بچا، ٹو لیٹ ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، خدا نے ہمیں سمجھداری دی ہے، خدا نے ہم کو گیان دیا ہے، اور اس کے اوپر سے اس نے استاد بھیجے، اور اس نے یہ جگہ جگہ ہر دیش میں، ہر ملک میں، ہر زمانے میں، ہر وقت وارننگ دینے والے، سمجھانے والے، مشنری کے روپ میں، مات پتا کے روپ میں، پیر پیغمبر کے روپ میں، کسی نیک آدمی کے روپ میں، ہر طرف سے انسان کو خدا کی طرف سے دورمنی ملتی رہتی ہے، ضرور ملتی ہے، اور ہر آدمیوں، صرف اسماعیلیوں کی بات نہیں، لیکن دنیا بھر کے اندر نیک لوگ خدا نے بنا رکھے ہیں کہ جو کبھی کبھی اٹھ کے جب ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، پیپر میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، مندروں مسجدوں میں، چرچوں کے اندر، اسکولوں کے اندر خدا کی طرف سے لوگوں کا دھیان کھینچنے والے ہر زمانے میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم خدا کے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں بنا سکیں گے۔ پھر کہتے ہیں من کی مرادیں، تمہارے من کے خیال دیکھ کے، اپنے بہانے ڈھونڈ کے اگر اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خدا کام نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی قوم غلام تھی، فرعون کے راج کے ہاتھ کے نیچے وہ لوگ بڑے دکھی تھے۔ حضرت موسیٰ نبی خدا تعالیٰ کے حکم سے ان غلاموں کو آزاد کر کے باہر لے گئے، ایجپٹ میں سے انہوں نے ان کو نکال دیا اور وہاں ان کو راج دیا۔ آج جو پیلسٹائن ہے، آج جو جارڈن ہے، آج جو عربستان ہے، یہاں موسیٰ نبی کی قوم جن کو آج ہم اسرائیل اور یہودی کہتے ہیں، یہ لوگ چھا گئے۔ یہ اسرائیلی اپنے اسرائیل کے اوپر دعویٰ ڈھونڈتے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے سے، اور اس کے لیے پروف کے طور پہ بائبل پیش کرتے ہیں کہ یہاں ہمارا راج تھا۔ سچ بات ہے، مگر اس کے پہلے تمہارا راج نہیں تھا اور تم ایجپٹ کے اندر غلامی کرتے تھے۔ چلو جھوٹی بات کو چھوڑ دو، ان کو راج ملا۔ غلامی کی سختیاں، غلامی کے اندر جو مار پڑتی تھی، غلامی میں بھوکے رہتے تھے، غلامی کے اندر ذلیل ہوتے تھے، وہ سب بھول گئے، اور کچھ 500 برس بھی نہیں ہوا، ان لوگوں نے نبیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی، کوئی بھی بڑا پادری مشنری کھڑا ہو کے ان کو نصیحت کرے، یہ اس کو مار ڈالیں یا اس کو جیل میں ڈال دینے۔ جیسس کے ساتھ بھی یہی ہوا نا۔ جیسس نے ان کو کیا سکھایا کہ تم ٹھیک بنو، نیک بنو، بدیاں برائیاں چھوڑ دو، تو جیسس کو پکڑ کر بھی ان لوگوں کے کہنے کے حساب سے سولی پہ چڑھا دیا۔ موسیٰ نبی نے جب ان لوگوں کو آسائش اور آرام دیا، اصل باتیں بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کانڈے بٹاٹے کھا کے، یعنی ڈونگری اور بٹاٹے اور یہ گوشت اور مچھی کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، تم خدا کو ایسا نہ کہو کہ کوئی بھی محنت کیے بغیر، چولہا جلائے بغیر، لکڑیاں جمع کیے بغیر ہم کو آسمان سے کھانا اور پانی ملے۔ پانی ڈھونڈنے کے لیے ہم کو کتنے کتنے مائل جانا پڑتا ہے۔ موسیٰ نبی نے اللہ کے پاس عرض کی، اے مولا، میری قوم اس بات کے اوپر تل گئی ہے کہ وہ ابھی محنت کرنا نہیں چاہتے، تو تو مہربانی کر ہمیں آسمان سے کھانا بھیج۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے اے اسرائیلیوں تم کو من و سلوہ بھیجا،
من و سلوا کھانے پینے کی آسمان سے اتری ہوئی چیزیں. ہوتا یہ تھا کہ تمبو کے اوپر رات کے وقت آسمان سے کچھ ایسی چیز تھوڑی تھوڑی گرتی تھی کہ صبح کو یہ لوگ چھری لے کے اور اپنے تمبو کے اوپر ایسا پھراویں تو وہ اکٹھی ہو جاوے, اس کو پلیٹوں میں ڈال کے یہ لوگ کھاویں. تو انہوں نے ایسی لذت والی چیز دنیا میں کبھی نہیں کھائی تھی. ماوے کی طرح, کھوئے کی طرح, جس میں بادام, پستہ, اس کے اندر شکر اور طرح طرح کا مسالہ ڈال کے ایسا اس کو طاقت والا اور خوشبو والا اور سواد والا خدا نے بنایا تھا کہ آنکھوں کو بھی بھلا لگے. دودھ کا جس طرح سے ماوا بناؤ, اس طرح سے یہ اوپر سے من اترتا تھا. اس کا نام تھا من. اس کو چھریوں سے ایسا کھوتر کے پلیٹوں میں بھر لے اور کھاوے. رات کے وقت یہ لوگ اپنے برتن کھلے چھوڑ دے اپنے تمبو کے باہر, اور اوپر سے ایسا کلین پانی اس کے اندر آوے جس کو سلوا کہا گیا, کہ جو شربت کی طرح میٹھا نہیں تھا لیکن اس میں ایسا سواد اور ذائقہ تھا کہ کبھی ایک گیلن بھی پی جاؤ تو پتہ نہ لگے کہ کدھر جاتا ہے. ذرے کے پانی سے بھی زیادہ اچھا, لائٹ اور پشٹی دینے والا, طاقت دینے والا ایسا اچھا کھانا اور پینا آسمان سے خدا اتارتا تھا اور موسیٰ نبی کی قوم کو ملتا تھا. شروع میں یہ لوگ بہت راضی ہوئے. تھوڑے ہی ہفتوں کے بعد, ایسا 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے, یہ لوگ تھک گئے. اللہ نے یہ شرط کی تھی کہ اے موسیٰ, میں تیری دعا قبول کرتا ہوں کہ میں تیری امت کو من و سلوا دوں, لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کھانا, نہ دنیا کا پانی پینا, نہ دنیا کی کوئی چیز کھانا, کیونکہ یہ جو آسمان سے تمہیں میں چیز دوں گا وہ ایسی چیز ہوگی جس میں تمہارے اندر برے وچار نکل جائیں گے, اچھے اور نیک وچار پیدا ہوئیں گے. قرآن شریف کی اس آیت اور اشارے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کھانا پینا جو انسان کھاتا پیتا ہے اس کی کوالٹی اور اس کے اندر جو کچھ بھی پدارتھ ہیں اس کے حساب سے آدمی کے اندر روحانیت یا انسان کے اندر حیوانیت پیدا ہوتی ہے. بیت الخیال والوں کو مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تم بہت گوشت مت کھاؤ, بہت گوشت کھا کے اپنے پیٹ کو قبرستان مت بناؤ. وہ لوگ, وہ قومیں کہ جو بہت زیادہ گوشت کھانے والی قومیں ہیں, وہ لوگ گرم ہیں یا ان کے اندر زیادہ پیشنس, دھیرج نہیں ہے. اور وہ لوگ جو بہت تیکھا مسالہ کھاتے ہیں وہ لوگ بڑے کرودھی ہیں. وہ لوگ جو گیہوں کھانے والے ہیں لمبے ہوتے ہیں, چاول کھانے والی قومیں ٹوکی ہوتی ہیں, مچھی کھانے والے زیادہ برینی ہوتے ہیں, بھاجی پکالا کھانے والے ڈرپوک اور بڑے شانت ہوتے ہیں, ٹمڈ ہوتے ہیں. اور جو آدمی بالکل فروٹی کھاتے ہیں وہ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں, بیمار نہیں ہوتے. اس طرح دنیا کے اندر جدا جدا کھانا پینا کھانے سے انسان کے آچار وچار, تندرستی, اس کے شریر اور من کے اوپر اثر ہوتا ہے. دودھ, دہی, فروٹ کا رس, بھاجی بکالا, تھوڑی سی مچھی اور کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا گوشت کھانے سے انسان کا تندرستی کا خیال بھی یعنی اچھا رہتا ہے اور اس کے آچار وچار بھی اچھے ہوتے ہیں. قرآن شریف میں یہ فرمایا کہ میں تمہیں من و سلوا دیتا ہوں مگر شرط یہ کہ پھر دنیا کی چیز نہیں کھانا, اور یہ چیزیں کھانے سے تمہارے اندر روحانیت پیدا ہوگی. جب یہ بات انہوں نے سنی تو قوم کے اندر, امت میں, موسیٰ نبی کی قوم میں ایسے لوگ تھے کہ جو دنیا دار تھے, ان کو یہ ڈر لگا کہ کبھی ہم من و سلوا کھاتے رہیں گے تو دنیا پر سے ہمارا دل اٹھ جائے گا, ہماری عورتوں پر سے ہمارا دل اٹھ جائے گا, موج شوق اور دوسری رمت گمت میں سے ہمارا دل اٹھ جائے گا,
تو پھر دنیا کی موج شوق ہم نہیں کریں گے. یہ ڈر سے یہ منو سلوا بند ہوئے، اس کے لیے چرچا شروع کر دی. چوری چھپے بٹاٹے، لہسن، ڈونگری، آدو، ایسی مسالے والی چیزیں لے کے آئے اور لوگوں کو کہیں یہ روز روز منو سلوا کھا کے ابھی تو جیب تھک گئی ہے، یہ کیا ہے، ہر روز ایک ہی چیز کھائی جاوے. اس طرح انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جھوٹا پروپیگنڈا بڑی جلدی جڑ پکڑ لیتا ہے. لوگوں کو موج شوق، سواد اور دنیا کے آکرشن کی طرف جلدی سے ایزیلی دل آ جاتا ہے. خدا کے فیور میں، خدا کے واسطے اگر کوئی آدمی واز نصیحت اور پروپیگنڈا کرے اس کا اثر تھوڑا اور ڈھیلا پڑتا ہے، لیکن خدا کے وروਧ میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو لوگ اس کی بات کو جلدی سے وہ پک اپ کر لیں گے، کیونکہ وہ چیز آسان ہے اور خدا کا ملنا مشکل ہے. موسیٰ نبی کی امت کے اندر یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی. ایک ڈیپوٹیشن موسیٰ نبی کے پاس آیا، یا نبی ہم کو یہ ابھی من و سلوا روز روز کھانا پسند نہیں، آپ اللہ کے پاس عرض کرو کہ ہم کو ہر روز کوئی نئی چیز بھیجا کرے. خدا تعالیٰ نے پھر غصہ کیا، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ دے اس حال کے اوپر اور تو چلے جا. موسیٰ نبی پھر بھاگ گئے اور قوم پریشان ہو گئی، معافیاں مانگی، واپس گئے. من و سلوا کے لیے پھر عرض کی. اللہ نے فرمایا اب میں قیامت تک تمہارے اوپر من و سلوا نہیں اتاروں گا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ کو یہ وارتا جو سٹوری میں نے کی ہے یہ ملے گی. اس طرح سے اس قوم کو خدا تعالیٰ نے آسانی دی، آسائش دی، غلامی میں سے نکال کے بادشاہی دی، آرام دیا، عزت دی، تندرستی دی، اچھا اچھا کھانا پینا دیا، اچھا رہن سہن دیا، مگر وہ ناشکرے نکلے، انگریٹفل نکلے، نگونے نکلے اور خدا تعالیٰ کے رستے سے ہٹ گئے. اور وہ ایسے خراب ہوئے کہ ان میں سے تھوڑے گروپ کے سوا میجورٹی بنی اسرائیل کی رستے سے ہٹ گئی. اپنے نبیوں کو، اپنے مشنریوں کو، اپنے سکھانے والوں کو، بزرگوں کو، قوم کے لیڈروں کو مار ڈالتے تھے. جو ان کی بات نہ مانے اس کو مار ڈالے. یحییٰ نبی کا سر اتار کے ایک پلیٹ میں ڈال کے انہوں نے بادشاہ کی رانی کے پاس پیش کیا تھا، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی زبان بند ہو جائے، کارن کہ یحییٰ نبی ان کو بدیوں، برائیوں، گناہوں سے بچانے کے لیے کوشش کرتے تھے، واعظ نصیحت کرتے تھے. زکریا نبی بھی یہودیوں نے مار ڈالا، ان کو کروٹ سے چیر ڈالا. یونس نبی اگر بھاگ گئے تو انہی یہودیوں کے ڈر کے مارے بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈانٹ پلائی کہ تو کیوں ڈر کے مارے بھاگ گیا. ایک نہیں انیک نبیوں کا ذکر ہم کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بائبل میں سے ملتا ہے، اور ہماری قصص الانبیاء اور اس طرح کے جو نبیوں کی وارتائیں ہیں اس کے اندر ہم کے یہ سب باتیں ملتی ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے اگر مرشد بنایا ہے تو مرشد کے کہنے اور فرمان پہ عمل کرو. مرشد کے کہنے اے جیم جگت وینا جوگ نہ میرے بھائی جیم جگت وینا جوگ نہ پاوے جلگی جوگی کے کہنے نہ جاوے رے بھائی جالگ جوگی کے کہنے نہ جاوے. جب تک جوگی تمہارا جو استاد ہے اس کے کہنے پر عمل نہیں کرو گے تب تک تم آگے نہیں جاؤ گے، بیٹھے رہو گے. مرشد کبھی رات کو دن بناوے تو کہو دن ہے، اور دن کے وقت کہے ابھی رات ہے.
تو کہو ہاں یا مولا رات ہے. بھلے تمہاری آنکھیں اس کو دن دیکھتی ہوں لیکن مولا نے کہا کہ یہ دن نہیں رات ہے, اس کا بھید تم نہیں جانتے, اس کے لیے کہو ہاں خداوند یہ رات ہے. اس طرح ہماری عقل امام کے فرمان کے اندر نہیں آنی چاہیے. گیتا کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے. ارجن کے ساتھ مل کے ایک دن شکار پہ گئے. مولانا کرشن شکار وکار کو کچھ نہیں کیا, رستے میں باتیں کرتے جاتے تھے. ایک جگہ کہنے لگے میں تھک گیا ہوں. ابھی مولانا کرشن کہتے ہیں ارجن میں تھک گیا ہوں, ہم ادھر تھوڑا بیٹھنا جائیں. اچھا سرکار بیٹھ. رستے کے اندر مولانا کرشن ارجن کو کہتے ہیں کہ دیکھ گرو جو کچھ کہے اس میں عقل مت لڑاؤ, کیونکہ تمہاری عقل لمیٹڈ ہے, گرو کی عقل لمبی ہے. مرشد نے جو کہا کبھی تمہاری سمجھ میں نہیں بھی آوے تو بھی مرشد کے فرمان پر ہاں کرنا, عمل کرنا. مولانا حاضر امام کے فرمان مبارک میں ہے کہ ہمارے بہت سے فرمان ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتے, پھر بھی تم ان کے اوپر عمل کرنا, کیونکہ جو تمہاری عقل ہے وہ مرشد جیسی نہیں ہے. آرام سے بیٹھے باتیں چیتیں ہوتی تھیں. دور ایک پکشی نظر آیا. مولانا کرشن علیہ السلام فرماتے ہیں ارجن وہ پکشی تو دیکھتا ہے؟ ہاں مولا دیکھتا ہوں. گروڑ جیسا لگتا ہے. گروڑ پرانے زمانے میں بہت بڑا پکشی ہوتا تھا اور ایسا لکھا ہوا ہے کہ وہ آدمیوں کو اٹھا کے اڑا کرتا تھا. بھائی گروڑ لگتا ہے؟ ہاں مہاراج گروڑ لگتا ہے. تھوڑی دیر ہوئی. ارجن کہ جی خداوند دیکھ تو وہ پکشی تو میرے کو ایسا لگتا ہے جانے کوئی مور ہوئے. دیکھ کے ہاں خداوند مور ہے. تھوڑی دیر ہوئی. ارجن جی خداوند وہ پکشی میرے کو دیکھو تو صحیح وہ کوا لگتا ہے, وہ تو کاگڑا ہے. ہاں خداوند کاگڑا ہے. کیسے آدمی ہو؟ میں کہتا ہوں گروڑ ہے. کہتا ہاں گروڑ ہے. میں کہتا ہوں مور ہے. تم کہتے ہو مور ہے. میں کہتا ہوں کوا ہے. تم کہتے ہو کوا ہے. ہاں خداوند تم جو کہتے ہو وہ ہے. کیونکہ تھوڑی دیر پہلے مولانا کرشن کی طرف سے اس کو نصیحت ملی تھی کہ مرشد جو کہے اس کے اوپر عمل کرنا. تیری عقل مرشد جیسی نہیں. تھوڑی دیر پہلے اس کو نصیحت کی تھی. اب جو یہ 3 باتیں کر کے سرکار تھوڑا غصے سے کہتے ہیں کیسا آدمی ہے تو؟ میں کہتا ہوں گروڑ تو تو کہتا ہے گروڑ. میں نے کہا مور تو تو نے کہا مور. میں نے کہا وہ کوا ہے تو تو نے کہا ہاں خداوند کوا ہے. کیسے آدمی ہو؟ ایسی کیسی بات کرتے ہو؟ کہتے خداوند آپ جو کہتے ہو اس وقت وہ ہے, یعنی کبھی وہ گروڑ ہے اور تیرے مکھ سے نکلا کہ وہ گروڑ نہیں مور ہے تو وہ مور ہے. گروڑ مٹ گیا. اور یا مولا کبھی تیرے مکھ سے نکلا کہ وہ کاگڑا ہے کوا ہے تو وہ مور مٹ گیا, وہ کوا بن گیا. جو تیرے منہ سے نکلا وہ ہے. بات بالکل سچ. بات بالکل سچ. اس کے مکھ میں سے جو نکلتا ہے وہی چیز ہوتی ہے اور وہ چیز وہی ہوتی ہے. ظاہر کے آکار کو چھوڑ, جو امام نے کہا وہ آمین. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے بیت الخیال کے ایک فرمان کے اندر فرمایا ہے کہ کبھی تمہارا مرشد تم کو یہ حکم کرے کہ نماز پڑھنے کا جو مصلی ہے اس کو شراب میں بھگو کے اس کے اوپر بیٹھ کے تم نماز پڑھو. مولا کہتے ہیں کہ آنا کانی نہیں کرنا, اس کے اندر سوال جواب نہیں کرنا,
کہ شراب تو حرام ہے، اس کے اندر میں اپنا مصلی اپنی چٹائی بھگو کے پھر اس پہ بیٹھ کے میں نماز پڑھوں، آناکانی نہیں کرنا۔ مرشد جو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مولا نے اس وقت حافظ شیرازی کا ایک شعر پڑھا تھا، بَمَئِ سجاد رنگی کن گرد پیر مغا گوید کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل ہا۔ اگر تیرا مرشد تم کو یہ کہے کہ تم اپنے مصلی کو شراب میں بھگو کے اس پہ بیٹھو اور نماز پڑھو، بندگی کرو، تو جو تیرا مرشد جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا، یہ اس کا طریقہ اور رستہ ہے۔ مرشد کا کہنا، مرشد کے بول، مرشد کی باتوں کو سمجھنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر مولا کی اور مرشد کی مہربانی ہوئے تو بہاولپور کے جماعت خانے کے اندر حضرت پیر شمس ماں باپ آ کے اتارا کیا ہے۔ 3 دن کا روزہ تھا، شام کو روزہ کھولنا تھا۔ پیر شمس کے 2 چیلے تھے، چندر بھان اور سورج بھان۔ چندر بھان بیٹھا تھا، صبح دعا اور نماز ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ لوگ تھے ایسے کہ جو پیر شمس کے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں سنتے تھے، کچھ سوال کرتے تھے، کوئی دورونی لیتے تھے۔ جب یہ سب چلے گئے، تھوڑی دیر آرام کیا۔ 10 بجے 1 پہر کے بعد پیر شمس نے آنکھ کھولی، لوٹا لے کے ہاتھ منہ دھویا۔ چندر بھان نے پوچھا کہ سرکار آج کیا کھاؤ گے؟ کہتے چندر بھان بیٹا آج ہم کو ایک ایسی چیز لا دو کہ جو عام لوگ نہیں کھاتے۔ خداوند کیا چاہیے؟ کہ میرے کو آج آدمی کا گوشت کھانا ہے، ماंس چاہیے۔ چندر بھان کو بڑا شوق لگا، برسوں سے پیر شمس کی سیوا میں تھا، پیر شمس کی نورانی اور روحانی حالت سب جانتا تھا۔ آج ان کے مکھ مبارک سے یہ سن کے ذرا اس کو شوق لگا، لیکن کہا اچھا خداوند میں جاتا۔ ایک کسائی کی دکان پہ گیا، خود برہمن تھا ذات کا، ساری زندگی چندر بھان نے گوشت نہیں کھایا تھا، بھلے اسماعیلی بن گیا تھا۔ اور وہ زمانے کے اندر ہمارے پیر مرشد زیادہ زور نہیں دیا کرتے تھے۔ خود ہم پنجاب کے جو مسلمان ہیں آج، پنجاب کے اسماعیلی 1918 تک ہم لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ چندر بھان ایک کسائی کی دکان پہ گیا، اس کو کہتا ہے دوست میرے کو آدمی کا گوشت چاہیے۔ اس کے من میں دکان پہ آدمی کا گوشت ملتا ہے۔ اس نے اس کو اوپر نیچے سے دیکھا، ہنس پڑا، یعنی سمجھ گیا کہ کوئی پاگل ہے۔ جا آجو باجو میں دیکھا تو کچھ لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی ہنس پڑے، اپمان ہو گیا، چلا گیا۔ دوسرے کسائی کی دکان پہ کھڑا رہا، جب تک سب لوگ چلے گئے، ہٹ گئے، تو کسائی کو بولا تمہارے پاس سب جات کا گوشت ہے، تم کو کون سا گوشت چاہیے؟ میرے کو آدمی کا گوشت چاہیے۔ وہ بھی ہنس پڑا، پاگل ہو گئے ہو، جا نہیں تو ابھی میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ اب یہ گھبرایا، بہت سے کسائیوں کے پاس گیا، سب نے اس کو اسی طرح سے ہردود کر کے پاگل سمجھ کے نکال دیا۔ کوئی ایسا ہنسا کہ اس کی بے عزتی ہو گئی۔ وہاں مرشد کا حکم یہ ہے کہ مجھ کو مانس ماس چاہیے، اس کے اوپر سارا گنان لکھا ہوا ہے شبت میں۔ اور بعد میں جنازے کا، یہ جنازے کا گنان ہے، اور اس کے اندر پیر شمس نے لکھا ہے، بعد میں جمعہ پورا کرتے ہیں، بڑا لمبا گنان ہے۔
ایک بوڑھا کسائی اس کو یاد آیا کہ میں رستے میں نکلتے نکلتے اس کی دکان کے سامنے سے آیا کرتا ہوں. اس بوڑھے کسائی کی دکان پہ گیا, کھڑا رہا کہ جب تک آدمی وغیرہ سب ہٹ جائیں. سب آدمی چلے گئے ڈرتے ڈرتے, کیونکہ 8-10 جتنی دکانیں گھوم کے آیا سب جگہ بہت اپمان ہوا. آہستہ سے آ کے کھڑا ہوا, سلام کی. بولا کیوں, کیا بات ہے جوان, کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ میں بہت سی دکانوں کے اوپر گھوما ہوں لیکن میری مسکری مخول مار کے مجھ کو اڑا دیا. مجھے ایک تھوڑا سا دکھ پڑ گیا ہے. کیا ہے؟ کہ مجھے آدمی کا گوشت چاہیے. بوڑھا آدمی تھا, انوبھوی شخص تھا, اور جوانوں جیسی چھلبلاہٹ نہیں تھی اس کے اندر. اچھا مجھے تو بتائے گا کہ تیرے کو آدمی کا گوشت کیوں چاہیے؟ پاگل تو نہیں لگتا؟ اور اتنی دکانیں گھوم کے آیا ہے اور آدمی کا گوشت مانگتا ہے. بوڑھے کسائی کو خیال ہوا کہ اس کے پیچھے کچھ ہیتو ہے جو یہ سمجھا نہیں. تو مجھے بتائے گا بیٹا کہ تیرے کو گوشت چاہیے آدمی کا, مگر کیوں چاہیے؟ کیسے بات ایسی ہے؟ میرے مرشد نے کہا آج مجھے آدمی کا گوشت کھانا ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بولا مرشد تیرا ہے؟ کہتے ہاں. کتنے برسوں سے تم نے مرشد اس کو بنایا؟ کہتے بہت 20-25 برس ہوئے چھوٹپن سے. مورخ, اے مورخ, تو آدمی نہیں, تیرے مرشد کو آدمی کا گوشت چاہیے. تو اس بات کو سمجھا نہیں, تو آدمی نہیں. چندربھان کو چوٹ لگی. ارے میرے مولا نے, میرے گرو نے میرا گوشت مانگا اور میں بدھو ابھی تک سمجھا نہیں. ادھر سے بھاگا ایسے زور سے کہ نہ اس نے آگا دیکھا نہ پیچھا دیکھا. اس کے پاؤں میں سے وہ جو سپاٹ اور سینڈل تھی وہ بھی رہ گئی, مگر وہ اٹھانے کی فرصت بھی نہ لی. بھاگتا بھاگتا جماعت خانے میں آ کے گر کے شمس ماں باپ کے پاؤں پہ گرا. ہانپ رہا تھا. ایک ہانپ کے اندر کہتا یا مولا, یا پیر صاحب, میرے سے بڑی بھول ہو گئی, میرے سے بڑی بھول ہو گئی. رونے لگا. آپ مجھے معاف کرو چندربھان. کیا ہوا بیٹا, کیا ہوا؟ سرکار آپ نے کیا مانگا تھا؟ میں نے مانس مانگا تھا. سرکار میں مورخ آپ کی بات کو سمجھا نہیں اور میں کسائیوں کی دکان پہ آدمی کا گوشت ڈھونڈنے لگا. سرکار میں آپ کا چیلا ہوں, میں آپ کا غلام ہوں. یہ چھری بولو میں کہاں سے اپنا انگ کاٹ کے دوں؟ ہاتھ پکڑ کے کہا مورخ, میں تو تجھے آزما رہا تھا. میں جاننا چاہتا تھا کہ تو میرے فرمان کو سمجھا یا نہیں. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے اوپر تیرا وشواس, اعتقاد, قربانی ہے کہ نہیں. تو سمجھا نہیں, لیکن اب جو سمجھ آئی تو میں تیرے وشواس کو جانتا ہوں. مجھے تیرا گوشت نہیں چاہیے. مولا کو نہ ہماری دولت چاہیے, نہ ہمارا گوشت چاہیے. مولا کو ہماری کوئی چیز نہیں چاہیے. اسے کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہے, حاجت نہیں ہے. صرف وہ ہمارا دل دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر میرے مریدوں کا وشواس کتنا ہے, اور کچھ نہیں. مولا تو جانتا ہے, ہماری کمزوریاں جانتا ہے, ہماری خامیاں جانتا ہے, لیکن کبھی کبھی اس نے ہمارے اوپر کبھی کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے تو ہمارا دل ایمان دیکھنے کے لیے حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھو ہر وقت ہر روز یہ دعا مانگتے رہو, یا مولا ہمارے اوپر فرق نہیں ڈالنا. مولا کہتے ہیں یہ روز دعا مانگو, یا مولا تو کڈے فرق نہ بھیجے, کارن کہ تمہارے اوپر میں نے ایک پرکھ ڈالی ہے دسوند کی, اور اس میں بھی تم پورے نہیں ہو. اکھی دنیا کے اندر 100% دسوندی, پیور دسوندی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں.
اکھی دنیا کے اوپر، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے بھول چک ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں۔ اونچے میں اونچا، اعلیٰ میں اعلیٰ مومن جو ہے، ٹاپ گریڈ کا مومن، کہ جس مومن کے لیے امام یہ کہتے ہیں کہ ایسے دو مومن اگر مل کے بیٹھ کے آپس میں نکی کریں کہ یہ آسمان زمین توڑ کے ہم کو نوا آسمان زمین بنانا ہے، تو مولا کے فرمان میں ہے کہ وہ نوا آسمان زمین بنا سکتے ہیں۔ خدا کی طاقت کی بات نہیں، مومنوں کو اتنی طاقت مولا نے دی ہوئی ہے، اور مومنوں کے اندر ایسی طاقت ہے۔ جب یہ فرمان ہو رہے تھے، کانڈی محلہ بنانے والی عدلکھیانی ماں، یہ بڈھی بھی بڑی عابد تھی، اس کے پاس 50,000 روپیہ تھا، اور وہ زمانے کے اندر آج سے کچھ لگ بھگ 60-50 برس پہلے 50,000 روپیہ آج کے 50 لاکھ روپے جتنا ہے۔ اس نے یہ ساری ملکت مولا کو ارپن کی، خداوند مجھ کو کانڈی محلے کا جماعت خانہ بنانے تو قبول کر۔ اس پر سے اس کا نام پڑا عدلکھیانی ماں۔ جب صاحب نے یہ فرمایا کہ میرے مومن میں اتنی طاقت ہے کہ دو مومن مل کے آسمان زمین بگاڑ کے توڑ کے نوا بنانا چاہیں، ان میں اتنی شکتی ہے، تو کہتی ہے خداوند ایسے مومن دنیا میں کتنے ہیں؟ حضرت امام فرمایا 313 یہ درجے کے مومن ہیں کہ جن کی دعا بندگی سے آسمان زمین ستھر ہیں۔ کہتی ہے خداوند اگر ان میں سے کوئی گزر جاتا ہے تو سب فرمایا اس کی جگہ دوسرے کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی اپوائنٹ کون کرے؟ مولا کرے نا، اور کون کرے؟ لیکن 313 رہتے ہیں، وہ 314 نہیں ہوتے، 312 نہیں ہوتے، 313 مومن دنیا میں ہیں۔ ان مومنوں کے لیے بھی حضرت امام کے فرمان میں ہے کہ اونچے میں اونچا مومن بھی ایک دن میں 7 گناہ کرتا ہے۔ اس درجے کے مومن کہ زمین آسمان توڑ کے واپس بنا سکیں، امام فرمایا وہ بھی دن میں 7 اجانے گناہ کرتے ہیں۔ اجانے کرے گا کیونکہ مومن جان بوجھ کے کبھی گناہ نہیں کرتا۔ تو ان اجانے گناہوں کے کارن سے یہ ہمارے جو چھانٹے ڈالے گئے ہیں ہمارے مذہب کے اندر، یہ چھانٹے اسی لیے ہیں کہ اجانی غلطیاں انسان کی حالت میں انسان کبھی تھک جاتا ہے، انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے، انسان کبھی ناپاک ہوتا ہے، انسان کبھی سست ہوتا ہے، انسان کبھی مسافری میں ہوتا ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں انسان کی کہ وہ اپنی عبادت بھول جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے یا سو جاتا ہے یا دھیان نہیں لگا سکتا۔ ایسی اجانی ہیومن ویکنس کے کارن سے کیے ہوئے گناہوں کے لیے یہ چھانٹے رکھے گئے ہیں۔ امام کے فرمان میں ہے چاند رات کے بعد پہلے رویوار کو شام کو 4-4:30 بجے مجلس بناؤ، مشنری واعظ کرے، اس مجلس کے اندر تم چھانٹا بھی لو۔ فرمایا مہینے میں 1 یا 2 دفعہ چھانٹا لینے سے تمہارے اجانے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کبھی تم گناہ اس طرح سے معاف کراتے رہو گے تو قیامت کے دن تمہارے گناہ اکٹھے نہیں ہوئیں گے، کیونکہ وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ 2 چھانٹے ہمارے مذہب کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ بیت الخیال کا چھانٹا، جو ہر ایک اسماعیلی اگر اس چھانٹے کی قدر جانتا اور سمجھتا ہے تو وہ چھانٹا کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں۔ اور دوسرا چھانٹا ہماری چندرات کی رات کو ہوتا ہے۔ چندر کی رات کو جو چھانٹا ہے وہ ہماری دستمند کی اجانی بھول چک کی معافی کے لیے ہے۔ اب کے مہینے میں کوئی ایسی مسٹیک رہ گئی جو ہمارے دھیان باہر ہے، ایسی کوئی بھول چک ہو گئی جو یاد نہیں، اس کے لیے ہمارے اوپر دستمند کا بوجھ نہ پڑے۔ چند رات کا جو چھانٹا ہے وہ دستمند کا چھانٹا ہے، وہ چھانٹا اور کوئی بات کے لیے نہیں ہے۔
کبھی تم نے دعا نہیں پڑھی اور بھول گئے ہو تو دعا کی معافی کا چھانٹا نہیں ہوتا. اس کے لیے یہ ہے کہ دعا پڑھو. لیٹ ہو گئے ہو ایک تصویر زیادہ نکالو. 4 دن کے بعد کبھی یاد آئے کہ میں نے 4 دن پہلے دعا نہیں پڑھی, ابھی یاد آیا, ابھی بیٹھ کے دعا پڑھ لو اور ایک تصویر زیادہ نکالو کہ وہ دعا میں چوک گیا. کبھی شنکا بھی ہے کہ شاید پڑھی کہ نہیں پڑھی, یاد نہیں آتا, تو بھی ایک پڑھ لو, فائدہ ہوگا. کبھی وہ پڑھی ہوئی ہے تو یہ ایکسٹرا دعا مولا کی عبادت میں آئے گی, مگر دعا چوکی نہیں جا رہے. دعا کی معافی کا کچھ بھی عوض نہیں ہوتا. ایسے بھی دنیا میں مومن ہیں 12 سال کی عمر تک ان لوگوں کے اوپر, یعنی ہر آدمی کے اوپر 12 سال کی عمر تک بچے کے اوپر دھرم کے جو فرض ہیں کبھی وہ چوک جاوے, توڑ دے تو گناہ نہیں ہوتا. دعا, دسوند, جماعت خانے کی حاضری وغیرہ جو کچھ بھی ہے 12 سال کی عمر تک فی صدر دین کے کلام کے حساب سے بچے کے اوپر گناہ لازم نہیں آتا مذہب کا. لیکن پھر بھی 5-7 سال کی عمر میں مومن فیملیوں میں بچوں کو دعا اور دسوند کی عادت سکھائی جاتی ہے. لیکن دنیا میں ایسے مومن بھی ہیں ہماری جماعتوں میں کہ جو آج 4 دعائیں پڑھتے ہیں, ایک ایکسٹرا دعا اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میرے جنم سے لے کے جب تک میں نے یہ ریگولر دعائیں پڑھی ہیں اس درمیان میری جیون کی جتنی بچپن کی دعائیں چوک گئی, ان دعاؤں کے بدلے میں ایک ایکسٹرا دعا پڑھنے والے مومن بھی ہیں کہ وہ ایکسٹرا دعا اس لیے پڑھے کہ یا مولا میرے بچپن سے لے کے جب تلک سے میں یہ ریگولر دعا پڑھ رہا ہوں مجھے یاد نہیں, اس کے پیٹے میں تو اس بات کو جمع کر. کوئی بڑی بات نہیں, کوئی بڑی بات نہیں. فرض 3 دعاؤں کا ہے, پورا ہونا چاہیے. 3 وقت کی عبادت ہمارے اندر لازم آنی چاہیے. تو 2 چھانٹے ہمارے مذہب کے اندر عام لوگوں کے لیے, ایک دسوند کا اور بیت الخیال کی عبادت کا. 2 چھانٹے. دعا کا چھانٹا نہیں ہوتا. دعا پڑھو, جماعت میں دعا چالو ہے اور پہلا آدھا پاٹھ نکل گیا, سجدہ وجہی علیکہ کے اوپر پہنچ گئے اور ہم جماعت خانے میں آئے تو مولا کہتے ہیں جماعت کے ساتھ دعا پڑھو, مگر تم لیٹ آئے ہو, دعا شروع ہو چکی, آدھا پاٹھ زیادہ نکل گیا اور آدھا پہلے پاٹھ تم بولنے جاؤ گے. کئی لوگ ایسے بہت خاص ہیں کہ وہ بول کے پھر ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ منائی کی ہے مولا نے. نہیں, تم جماعت کے ساتھ دعا پڑھو, کھڑے ہو کے تسبیح بھی نکال لو, بعد میں بیٹھ کے پھر ایک دعا پڑھو, اپنی دعا واپس پڑھو, کیونکہ تم نے جماعت کے ساتھ شروع سے دعا شروع نہیں کی. 1 پاٹھ, 2 پاٹھ, 3 پاٹھ, آدھا پاٹھ بھی الحمد کی صورت نکل گئی اور تم جماعت خانے میں آئے ہو تو جماعت کے ساتھ دعا پڑھو. ایسا نہیں کرنا کہ اپنی دعا شروع کی فاسٹ پڑھ کے اور دعا پڑھانے والے کے ساتھ دوسرے پاس میں آ کے مل گئے. نہیں, مولا فرمایا نہیں, جماعت کے ساتھ دعا پڑھ لو مگر بعد میں تم اپنی دعا پھر سے پڑھو کیونکہ تم لیٹ آئے ہو, اور ایک ایکسٹرا تسبیح نکالو کیونکہ تم نے دعا لیٹ پڑھی ہے. مذہب کچھ سہلا نہیں مگر بہت سہلا ہے. کیا بات ہے, 2 باتیں کرتے ہو, ابھی کہتے ہو مذہب کچھ سہلا نہیں اور ابھی کہتے ہو مذہب بہت سہلا ہے. مذہب سہلا نہیں اس کے لیے کہ جو دل کے قائر ہیں ان کو مذہب وزندار بھاری لگتا ہے, اور مذہب سہلا ہے اس کے لیے جو قربانی دینا چاہتے ہیں اور مذہب کے لیے مرتے ہیں ان کے لیے مذہب بہت سہلا ہے, آرام والا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے مذہب کے لیے, جنہوں نے اپنے شریر کو کسایا مذہب کے لیے, ان لوگوں کی باتیں سن کے ہم کو کمپاری چھوٹ دی ہے
ہم لوگ عیدی ہو گئے، موج شوق میں پڑھ کے کمزور ہو گئے، ڈھیلے بن گئے، پھر بھی ہم بیماروں کو دوا دینے کے لیے پیر مرشد نے بڑے راستے نکالے ہمارے لیے، جیسے کہ چھانٹے، رسول اللہ کے زمانے میں چھانٹے تھے، رسول اللہ میت کو بھی چھانٹا دیتے تھے، میت کو نیاز بھی لاتے تھے، بیماروں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کو چھانٹا دیتے تھے۔ رسول اللہ کا ایک بہت بڑا خدمت گار تھا، انس بن مالک، مشہور آدمی ہے، کسی بھی سنی پڑھے لکھے عالم آدمی کو پوچھو تو وہ انس بن مالک کو جانتا ہوگا، کیونکہ انس بن مالک نے 10 برس رسول اللہ کی سیوا کی، پھر وہ اپنے کام پر گیا۔ مومنوں، کبھی کبھی ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 5 سال کی کیا بات ہے، لیکن رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ تھے کہ 2 برس، 5 برس، 10 برس نبی صاحب کی سیوا کیا کرتے تھے اور پھر سیوا پوری کر کے اپنے دھندے پہ جایا کرتے تھے۔ انس بن مالک نے 10 برس رسول اللہ کی سیوا کی، ایک پرسنل ویلٹ کی طرح، جوتیاں لے کے آوے، جوتیاں صاف کرے، کپڑے ٹھیک کرے، کپڑے پھٹ جاوے تو سی دے رہے، کسی کو میسج دے کے آوے، کسی کا میسج لے کے آوے، ایسے کتنے ہی کام انس بن مالک کیا کرتا تھا۔ اور انس بن مالک نے 10 برس رسول اللہ کی سیوا کی، ایک پرسنل ویلٹ کی طرح، جوتیاں لے کے آوے، جوتیاں صاف کرے، کپڑے ٹھیک کرے، کپڑے پھٹ جائیں تو سی دے رہے، کسی کو میسج دے کے آوے، کسی کا میسج لے کے آوے، ایسے کتنے ہی کام انس بن مالک کیا کرتا تھا اور رسول اللہ اس کو بڑا پسند بھی کرتے تھے۔ ایک دن ایک کوٹھڑی کے اندر انس بن مالک بیٹھا تھا، ایک چھوٹی سی لطیفے کی مزیدار بات سنا، پریم اور محبت اس میں چھلکتا ہے سمجھو تو۔ رسول اللہ کچھ کام کرتے تھے تو چیز کی ضرورت پڑی رسول اللہ کو، آپ نے آواز لگائی، انس بازو کے روم میں ہے؟ انس، کوئی جواب نہیں۔ ابن مالک، اے مالک کے بیٹے، تو بھی کوئی جواب نہیں۔ 4-5 دفعہ رسول اللہ نے پکار کی۔ نبی نے سوچا کہ رستہ باہر جانے کا یہی ہے، ہونا اندر چاہیے، لیکن کیا بات ہے۔ خود سرکار اٹھے تو اندر گئے تو دروازے کے پاس ہاتھ باندھ کے نیچے دیکھ کے یہ کھڑا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا اور کھڑا تھا۔ رسول اللہ پیچھے جا کے اس کا کان پکڑ کے مروڑا، بدماش، ایسا میٹھی سی گالی نکالی۔ میں نے اتنی آوازیں لگائی تو جواب نہیں دیتا۔ کہتا یا نبی، آپ جب میرا نام اپنے مکھ مبارک سے نکالتے تھے مجھے اتنا اچھا لگتا تھا، میں ایسا چاہتا تھا کہ نبی صاحب بھلے میرا نام بولتے رہے، رسول پاک کے کلام مبارک سے، مکھ مبارک سے میرا نام نکلے، مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ میرے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ میں معافی مانگتا ہوں سرکار، لیکن اس لیے کہ آپ کے منہ سے اپنا نام سن کے مجھے عزت مل رہی تھی، گناہ معاف ہوتے تھے۔ رسول ہنس پڑے، فرمایا جا یہ فلانی چیز لے کے آ۔ انس بن مالک نے 10 برس رسول اللہ کی سیوا کی، اور ایسے اور بہت سے لوگ تھے کہ کوئی 2 برس، کوئی 5 برس، کوئی 10 برس۔ بلال جیسے نے ساری زندگی رسول پاک کے قدموں میں نکال دی، یہ لائف ڈیڈیکیشن تھا، ساری زندگی نکال دی۔ تو اس طرح نبی کے زمانے کے اندر سیوا اور خدمت ہوتی تھی۔ آج حاضر امام دنیا میں ایسا بزی اور گھومتے پھرتے والے ہیں کہ ہم حضرت امام کے گھر پہ جا کے ایسی 2, 4, 5 برس کی سیوا نہیں کر سکتے، تو مولانا حضرت امام کے گھر میں جو نوکر چاکر ہیں، کبھی وہ نوکر کی ہم 1 برس کی پگار دے دیں تو ایسا سمجھیں کہ ہم نے امام کی 1 برس سیوا کی۔ مولانا حسن علی شاہ ماباپ صلوات اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ہندوستان کی جماعت نے عرض کی کہ خداوند ایران میں آ کے ہم تیرے گھر میں، تیرے لشکر میں، تیری نوکری میں ہم سیوا کیا کرتے تھے، آج ہم کو چانس نہیں لگتا۔ مولانا حسن علی شاہ ماباپ فرمایا کیا کروں، اب میرے پاس نوکر چاکر بہت ہیں اور اب میرے پاس اتنے کام نہیں ہے زیادہ کہ میں تمہاری سب کی ایسی نوکریاں قبول کروں، تم ایسا کرو
जैसी नौकरी तुमको चाहिए ऐसे नौकर की तुम 1 बरस की पगार दे दो। तो किसी ने कहा खुदावंद मैं 5 बरस की पगार देता हूं। पगार बांधी गई बरस के 100 रुपए। आज से 125 बरस पहले हिंदुस्तान में आदमी की पगार कितनी थी? 5-7 रुपए। 8 रुपए मासिक, बरस के 100 रुपए, 500 बरस में 5 बरस के 500 रुपए। ये इमाम को हम ऐसा देवें कि फलाना नौकर जो तेरा है उसका हम देवें। आज मौलाना हाजिर इमाम का जो वैलेट है पता है उसकी $2000 तनख्वाह है। आज कभी $2000 का हिसाब करो तो 5 बरस की सेवा आज करनी कुछ इजी नहीं। $25,000 बरस के होते हैं। लेकिन फिर देखो इमाम की बख्शिश और रहमत, उसको कोई पैसे का मुआमिला नहीं है। इमाम को पैसे की परवाह नहीं है। अगर पैसे की परवाह होती तो 150 बरस पहले का जो स्टैंडर्ड था आज की दुनिया के अंदर वो स्टैंडर्ड किधर रहा? आज मौला बोलता अच्छा आज के भाव से मुझको 5 बरस की एक नौकर की पगार दो, तो हम कहां ठहरे जाके? बरस के $25,000 कौन देगा? लेकिन यहां पैसे का सवाल नहीं, ये सवाल मोहब्बत और प्रेम का है। अनस बिन मालिक बीमार पड़ा, रसूलुल्लाह उसको देखने गए, 3 दिन से आया नहीं था। आपने उसके खटले के पास जाके उसको हटाया, वो हट गया। उसके खटले पे हुजूर बैठे, उसके बटन खोल के सीने मुबारक पे हाथ फिराया। इस मेहरबानी के ऊपर मालिक खुशी से तड़प उठा, कहता या नबी आपका हाथ मेरे सीने पे हमेशा रहे। हुजूर हंस पड़े, पानी मंगवाया, आपने पानी के ऊपर कुछ पड़ा और फिर ये पानी लेके अपने हाथ से उसके सीने पे मला और इस पानी से उसके मुंह पे छांटा दिया। कहा उठ ये बाकी का पानी है, पी जा। वो जब पी गया शाम को अच्छा हो गया। मदीने के लोग सुबह अपने अपने मटके, छोटे कोई बड़ा कोई जैसा मटका पानी का भर के मस्जिद के बाहर खड़े रहे। दीनदारों हम इस्माइलियों को हमारे मजहब का मालूम नहीं, और जब कोई गैर कौम के लोग हमारे पास सवाल करते हैं तो हम मूंगे हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, हमको अपने बाप का नाम पता नहीं। गैरों को हम जवाब नहीं दे सकते। हर रोज लोग अपने मटके, छोटा बड़ा मटका, बर्तन, मश्क, पानी बानी, सुपरिया कुछ भी, उसमें पानी लेके लोग मस्जिद के बाहर ऐसा लाइन लगा के खड़े रहने। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में से नमाज पूरी हो जावे, लोगों की बातें वगैरह पूरी हो जावे, हुजूर जब खड़े हो जावे, हालांकि घर में जाने के लिए तो दरवाजा अंदर से था, लेकिन फिर भी हुजूर बाहर जावे और बाहर जाके ये लोग खड़े हुए, या नबी मेरे मटके में हाथ डालो ना। तो रसूलुल्लाह हर मटके और बासन में ऐसा अपनी उंगलियां डालते जावे, उसको नियाज बनाते जावे, पानी नियाज बन जावे, बरकत के तौर पे ले जावे। लोग इस पानी को अपने मकान के 4 कोनों में छांटा देवे, अपने बच्चों को छांटा देवे और फिर अपने बच्चों को पिलाया करे। ये पानी अपने खाने पीने और पकाने के अंदर इस्तेमाल करते थे, 1-2 नहीं, लेकिन मदीने की गलियां भरी होती थी और रसूलुल्लाह को 1 घंटा लग जाता था, सबके मटकों के अंदर उंगलियां डालते रहते थे, ये न्याज बनाते थे, ये पानी जाके लोग पिया करते थे। हमको हमारे मजहब के अंदर इतनी बख्शीशें मिली हुई हैं, ये बख्शीश है नबी की कि अपने हाथ भी पानी में डाल के उसको पवित्र बना के देवे, यानी बरकत के तौर पे जाओ ये पाक पानी है। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये जमजम का कुआं है, हमारी फैमिली का कुआं है। मक्का के बाहर 3 माइल के ऊपर जमजम का कुआं है, वो हजरत इमाम की फैमिली का कुआं है, वंश परंपरा चला आता है। हजरत इस्माइल नबी जब छोटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की 2 मुसाफरियां हुई हैं। एक तो वो बहुत छोटे थे,
مکہ کے اندر آئے جبھی ماں کے ساتھ، اس وقت ان کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ چل نہیں سکتے تھے زیادہ، مگر چلنا جانتے تھے، یعنی آسرے برس 1.5 برس کی عمر ہونی چاہیے۔ بعض لکھنے والوں نے ان کی عمر 2-2.5 برس لکھی ہے، لیکن ہر صورت میں اسماعیل نبی کی عمر اس وقت 3 برس کے نیچے تھی، چاہے برس 1.5 برس کی ہوئے چاہے 2-2.5 برس کی ہوئے، لیکن 3 سے نیچے تھی۔ ترس پیاس سے بے ہوش ہو گئے، تڑپنے لگے۔ ماں ہاجرہ ان کو ادھر ادھر لے کے گھومے، لیکن کوئی صورت سے پانی نہیں ملتا تھا، اور بچہ تڑپنے لگا۔ تڑپتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا نہیں سکی، ماں کا کلیجہ اس کو سنبھال نہیں سکا، بچے کو نیچے زمین پہ رکھ دیا اور بھاگنے لگی، ادھر سے ادھر جاوے ادھر سے ادھر جاوے، اے خدایا، اے اللہ میرے بچے کو بچا، اے اللہ میرے بچے کو بچا۔ بھوک اور ترس کے وجہ سے تڑپتے تڑپتے اسماعیل علیہ السلام کی جو پاؤں تھے زمین پہ گھسنے لگے۔ عربی زبان کے اندر ایڑی کو پینی کو زم کہتے ہیں، زم زم۔ ایڑیاں رگڑی جو ریتی تھی، ریتی ہٹ گئی، اندر سے پانی نکلا۔ جب اندر سے پانی نکلا تو بی بی ہاجرہ خوشی کے مارے چیخ مارتی ہوئی واپس آئی اور جلدی سے مٹی اور بھی ہٹائی تو اندر سے ذرا پوچھا، وہ پانی پلایا، خود بھی پیا، اللہ کا شکر کیا اور کلیجے سے لگایا اپنے بچے کو۔ فوراً اس جگہ اس نے اور بھی مٹی وغیرہ کھود کے نکالی۔ آج تک اس بات کو 4-4.5 ہزار سال ہوئے ہیں، وہ پانی ادھر سے جاری ہے۔ اس جگہ کا نام ہے زمزم، اور ہمیشہ سے حضرت اسماعیل سے لے کے آج بھی ہاشمی خاندان کے لوگ اس کے رکھوال اور اس کے مجاور ہیں۔ خود حج کے دنوں کے اندر رسول اللہ اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں ڈول ڈالا کرتے تھے اور پانی کھینچ کے حاجیوں کو پلایا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے پہلے ان کے چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ بھی اپنے ہاتھ سے پانی پلایا کرتے تھے، اور ونش پرمپرا حضرت اسماعیل سے لے کے یہ پانی پلانے کی رسم چلی آئی۔ رسول خدا فرمایا زمزم ہماری فیملی کا کنواں ہے، اس کا مسلمانوں پانی پیا کرو تو تمہارے دلوں کو برکت ملے گی۔ اے جی سگ پوش کی مشق بنائی، ماہ بھریے زمزم کنویں کا پانی، کتا کبھی پاک نہ ہووے جو دھووے سو پانی، الہی بھید سنتو نام لیجے۔ کتے کی مشق بناؤ، جیسے کہ گائے اور بکرے کے چمڑے کی بیگ بناتے ہیں، مشق بناتے ہیں، اس میں پانی ڈالو، وہ پانی پاک ہے، پینے کے لائق ہے۔ پھر حسن کبیر نے فرمایا کتے کی مشق کا اگر پانی اس میں ڈالو، زمزم کے کنویں کا پانی ڈالو، تو یہ پانی نہیں پیا جا سکتا، ناپاک ہوتا ہے، اور وہ کتے کی جو مشق ہے کتا پھر بھی پاک نہیں ہوتا۔ ایسا ہی فرمایا ہے کہ جو نافرمان آدمی ہے وہ بھی ناپاک ہے، کتے کی طرح ناپاک ہے۔ کتے کی مشق میں بیگ میں زمزم کا پانی ڈالو تو بھی کتا پاک نہیں ہوتا۔ اگر وہ آدمی جو مرشد کی نافرمانی کرتا ہے کبھی وہ نیاز بھی پیتا ہے پھر بھی وہ ناپاک ہے، کیونکہ نافرمانی کرتا ہے۔ اے جی پاک پانی فرمانے ہوا، سرور ندیاں جانی، بے فرمانی پاک نہ ہووے جو دھووے سو پانی،
فرما نے ہوا. مولا کا فرمان ہے کہ سروور اور ندیاں جو پانی چلتا ہے سٹاپ نہیں، وہ پانی پاک ہے، چلتا ہوا پانی پوتر ہے، اس کو چھان کے صاف کر کے پیو، وہ پاک ہے. مگر جو پانی ایک پول میں ہے، سوئمنگ پول میں ہے یا پونڈ میں ہے، بندھا ہوا ہے، بہتا نہیں، فلو نہیں، وہ پانی پینے کی منائی ہے اسلام کے اندر. وہ پانی مت پیو کیونکہ ناپاک ہے. فرمایا اسی طرح سے جو آدمی نافرمان ہے، جو مرشد کا حکم قول نہیں مانتا، جو مرشد کی بات نہیں سنتا، اپنی مرضی سے چلتا ہے، کبھی وہ نیاز بھی پیے اور پانی بھی پیے تو بھی وہ آدمی ناپاک ہے، بھلے اس پانی سے اس کو غسل بھی دیا جاوے. مومنوں، ہر چیز ہمارے امام کے فرمان کے اندر ہے. اپنے جیون میں یہ دیکھو کہ میرا کوئی بھی کام مولا کی نافرمانی تو نہیں. اگر یہ ڈھونڈتے رہو گے انشاءاللہ کبھی خطا نہیں کھاؤ گے اور اجانے گناہ مولا معاف کرتا ہے. سکھی آباد رہو، ایمان کی سلامتی ملے، نیک مرادیں مولا پوری کرے، دین میں دنیا کے اندر چڑھتی کرے، دشمن بلائیں آفتیں دور کرے، نیک مرادیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے لے، فرمان بردار مومن بنا لے، دستوں شکریت نیک اعمال بندگی میں پورا کرے، جان مال آل اولاد آبرو عزت روزی کمانی تندرستی ایمان میں برکت دے لے. ظاہر باطن دیدار نصیب فرماؤ.